علی نبیہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ شاہد اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، انہ کہ بے شک وہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی، اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی والملائکۃ اور فرشتوں نے دی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے دی۔ گواہی دینے والا اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں۔ گواہی کیا ہے؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قائما، یہ جو نسبی حالت میں ہے نا، یہ شاہدہ جو شروع میں ہے فعل، لفظ اللہ اس کا فاعل، تو لفظ اللہ کا کو ذوالحال بنائے اور قائمن کو اس کا حال بنائے، اس حال میں کہ وہ قائم ہے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ قائمن اس حال میں کہ وہ اللہ قائم ہے بالقسط، انصاف پر۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، العزیز زبردست، یا ہر ایک چیز پر غالب، ہر چیز پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ شروع میں جب آپ نے یہ سورہ شروع کی تھی آل عمران، تو سورت آل عمران کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت کا دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی الوہیت کا دعویٰ ہے، اور آگے پھر اس دعوے پر اللہ نے دلائل دیے۔ اور نجران کا جو علاقہ ہے، وہاں کے عیسائی جو مسیح بن مریم علیہ السلام کو الہ بنائے بیٹھے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے ان کے پادری گفتگو کرنے کے لیے آئے، تو اللہ رب العالمین نے نجران کے اس وفد کو اور پوری دنیا کو آگاہ کیا ہے اس میں کہ الہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ہستی ہے۔ شاہدہ لفظ جو ہے، قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں اس کا معنی لکھا ہے بیانہ وعالمہ، بیانہ خوب واضح کیا، وعالمہ اور آگاہ کیا، معلومات دیں، علامہ یعلم اعلام، آگاہ کرنا۔ تو اللہ نے پوری دنیا کو آگاہ کر دیا، سب کے اوپر بات کھول کر واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ تو گواہی دینے والا جو شاہد ہوتا ہے، گواہی دینے والا شاہد، وہ یقینی علم کے ساتھ آگاہی کرتا ہے، یقینی
علم کے ساتھ آگاہی کرتا ہے. اگر گواہ کو اپنی گواہی پر یقینی علم نہ ہو اس کی گواہی مسترد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو گواہی دے وہ بالکل یقینی ہے، اس میں کوئی تردد ہی نہیں ہے. ملائکہ گواہی دیں تو یقینی ہے، اور علم والے لوگ ان کی گواہی بھی یقین کے اوپر مبنی ہے. اور جس واقعہ کے یا جس مسئلہ کے گواہ کمزور ہوں وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. یہاں ایک اور مسئلہ سمجھو. شاہدہ یشہد، گواہی دینا. ہم روزانہ اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. روزانہ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ نماز کے اندر جب تشہد التحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ وضو کے بعد بھی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ گواہی یقین کی بنیاد پر ہے. یہ گواہی یقین کی بنیاد پر ہے. اب ایک بندہ گواہی دے، عدالت میں کوئی کیس لگا ہو تو جج اس سے اس گواہی کی چھان پھٹک کرنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ جج پوچھتے ہیں. ایک میں آپ کو اسرائیلی روایت حقیقت سے آگاہی کے لیے بیان کرنے لگا ہوں. ابن کثیر نے نقل کی ہے رحمہ اللہ. سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 4 اوباش آدمی تھے. انہوں نے ایک پاک باز اور پاک سیرت اور پاک دینت عورت کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا. تو وہ عورت ان کے ہاتھوں سے بچ گئی. اب انہوں نے چاروں نے آپس میں مل کر پروگرام بنایا کہ سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں اس عورت کو گندا کرتے ہیں. چاروں نے ایک کہانی تراشی. کہانی کیا تراشی؟ آپس میں بیٹھ کر کہانی بنائی کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں یہ بتائیں گے کہ یہ عورت بدکارہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے ایک کتے کے ساتھ بدکاری کی ہے. کہانی بنا لی. چاروں نے کہا بھئی یہ بیان پکے کر لو، ہر ایک کے بیان میں فرق نہ ہو، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کر. سلیمان علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور انہوں نے یہ کہانی چاروں نے ذکر کی. سن کر سلیمان علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا ان کو لے جاؤ، باری باری میرے پاس بھیجو، جس کے میں سوال پوچھ لوں اس کو علیحدہ بند کر دینا ہے، بقایا لوگوں کو ملنے نہیں دینا. جج جو ہوتا ہے نا وہ چھان پھٹک اچھے طریقے سے کرتا. ایک کو بلایا، ہاں بھائی کیا کہتا ہے تو؟ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس عورت نے ایک کتے کے ساتھ بدکاری کی. اتنی کہانی تو پکائی ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بتا کتے کا رنگ کیا تھا؟ کتے کا رنگ کیا تھا؟ کہنے لگا سفید. انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ، علیحدہ بند کر، دوسروں سے ملنے نہیں دینا تاکہ اس کو بتا نہ دے کہ کیا پوچھتے ہیں. دوسرا آ گیا، ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ جی اس نے کتے کے ساتھ بدکاری کی ہے. پوچھا بتا کتے کا رنگ کیا تھا؟ اس نے کہا کالا تھا. وہ علیحدہ بند کر دیا. ایک نے کہا بھورا تھا، اور ایک کہنے لگا وہ ڈب کڑبا چت کبرا تھا، کالا سفید. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ عورت نیک ہے، یہ چاروں شخص جو ہے نا بدکار ہے، اور ان تہمت لگائی ہے، ان کو سزا تہمت کی دینی چاہیے. تو جج کا کیا کام ہے؟
گواہ کوئی آ کر گواہی دے تو اس کی گواہی کو پرکھے. جو گواہ اپنی گواہی کی حقیقت کو جانتا ہوگا وہ گواہی میں سچا ہوگا، دوسرا جھوٹا ہوگا. اب ایک بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کو لا الہ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی گواہی میں سچا ہوا کہ جھوٹا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا، لیکن اس کو پتا کوئی نہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا. لا الہ الا اللہ پڑھے جا رہا ہے، کام سارے وہ کر رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کے برعکس ہے. تو اس نے کیا کلمے کی گواہی دی؟ اس لیے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے لیے اہل علم نے جو شرائط بیان کی اس میں ایک شرط علم ہے، ایک شرط علم ہے، علم. اللہ اکبر. اب میں آپ کو قرآن سے اس کی دلیل دوں کہ علم کیوں ضروری ہے. اللہ کا حکم ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو جان لو، لا الہ الا اللہ کو جان لو. امام بخاری نے اس پر پتہ کیا باب بند ہے؟ العلم قبل القول والعمل. کیا باب ہے؟ باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. بات کرنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے لا الہ الا اللہ سے پہلے فعلم کہا ہے، علم پہلے ذکر کیا ہے. تو جس چیز کے متعلق آپ بات کریں تو آپ کو پہلے اس کا علم ہونا چاہیے. تو آج آپ کو لا الہ الا اللہ سمجھاؤں. یہ خطبہ مولانا یاسین صاحب، یہ خطیبوں کے بڑا کام آئے گا جو میں بتانے لگا ہوں. لا الہ الا اور لفظ اللہ، لا الہ الا اللہ کتنے لفظ ہیں؟ کتنے ہیں؟ 4. لا الہ الا اللہ، ٹوٹل کتنے لفظ ہیں؟ 4. کتنے لفظ ہیں؟ 4. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود. یہ اردو ترجمہ ہے نا، اس میں بھی 4 ہی چیزیں سمجھنے والی ہیں. اللہ سوا معبود نہیں، اللہ سوا معبود اور نہیں. کتنے لفظ ہیں اس میں بھی؟ 4. اب ایک بات پہلی یہ ہے اللہ اور دوسرا لفظ ہے سوا. لفظ اللہ اور لفظ اللہ، اللہ کا معنی ہے نا سوا، تو اردو میں ترجمہ کیا اللہ کے سوا. ایک اللہ اور دوسرا سوا. جو اللہ ہے وہ سوا نہیں ہے، اور جو سوا ہے وہ اللہ نہیں ہے. کلمے نے ہمیں اللہ اور سوا میں فرق بتایا. وہ اتحادیوں اور وجودیوں کی نفی یہاں سے ہی ہو جاتی ہے کہ ایک اللہ کا وجود اور ایک سوا کا وجود، اور جو پوری کائنات کو ایک ہی وجود بنائے بیٹھے، عین اللہ ہی قرار دیا ہر چیز کو جنہوں نے، تو ان کی نفی کلمے کے لا نہیں کر دی ہے. تو اللہ اور سوا، یہ بات سمجھ آئی؟ جو اللہ ہے وہ سوا نہیں ہے، اور جو سوا ہے وہ اللہ نہیں ہے. دونوں جدا جدا ہیں. ایک دن آپ کو میں نے شعر سنایا تھا نا قلعے والے دربار والوں کا، دال دوستی رب دی لوڑ نہ ہی، دال دوستی رب دی لوڑ نہ ہی،
قلعے والے دا پلڑا چھوڑنا ہی، قلعے والے دے گرد طواف کر لے، مکے جاونے دی کوئی لوڑ نہ ہی، اے قصور نگاہ دا نادانو، اے قصور نگاہ دا نادانو، رب ہور نہ ہی تے پیر ہور نہ ہی۔ جو رب اور پیر میں فرق کرتے ہیں ان کی نگاہ کا قصور ہے، اے قصور نگاہ دا نادانو۔ تبھی تو آپ کو کہتے ہیں نا تہاڈی اکھ نہیں ویکھن والی، تہاڈی اکھ نہیں ویکھن والی، ساڈی اکھ نال ویکھو تے تانوں پتہ لگے کہ رب اور پیر اکو ہی چیز دے دو نام نے۔ اے قصور نگاہ دا نادانو، رب ہور نہ ہی تے پیر اور نہ ہی۔ رب اور پیر دونوں کو کیا بنایا؟ ایک۔ اس لیے کہتا ہے آپ کو مکے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ جب رب کے گھر کا کرنا ہے تو جب رب اور پیر ایک ہی ہے تو یہاں دربار کے آس پاس طواف کر لو، قلعے والے دے گرد طواف کر لے تو مکے جاونے دی کوئی لوڑ نہیں۔ تو رب اور پیر دونوں کو ایک بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم یہ شعر سنا کرتے تھے کسی دور میں، اور کسی اصل میں یہ کسی ماہانہ رسالے میں چھپا تھا، کوئی علی پور سجدہ ہے وہاں سے۔ اب وہ رسالہ کوئی کتاب تو مستقل نہیں تھی، جو کسی وقت پرانی کتابیں میں لوگ حوالہ دیتے تھے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کہ اللہ اور مصطفیٰ ایک ہی چیز ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو اللہ کو اور مصطفیٰ کو ایک بنا دیا۔ تو ایسے لوگوں کی جہالتوں اور بد اعتقادیوں کے اوپر یہ لا الہ الا اللہ کا 4 لفظی جملہ ایک ایسی تلوار ہے جو شرک کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے۔ تو اللہ اور سوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامہ الدیوبندیہ، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے امداد المشتاق جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر عقیدہ وحدت الوجود اس کے متعلق ذکر کیا کہ ان کے جو پیر تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کو کہتے ہیں، کئی لوگ ان کو مفرور مکی کہتے ہیں کیونکہ جہاد سے بھاگ کر مکے چلے گئے تھے، تو وہ مہاجر انہوں نے بنایا ہے۔ تو دوسرے علماء کیا کہتے ہیں؟ مفرور مکی۔ تو وہ امداد اللہ جو تھے نا وہ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ تو امداد المشتاق انہی کے سمجھو کہ کرامات اور فضائل اور مناقب اور قصص و اخبار پر مبنی کتاب ہے۔ تخم دیکھا ہے آپ نے؟ فروکی صاحب تخم دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے بیٹا تخم دیکھا ہے؟ آپ نے؟ کوئی دیہات کا بندہ ہے آپ میں سے؟ آپ نے تخم دیکھا ہے؟ پنڈا ہوندا ہے؟ نہیں پتا؟ جنید تو نے تخم دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اسد تخم کا پتہ ہے؟ شکیل یہ ہمارے بچے ہیں، نوجوان نسل ہے، بیچاروں کو یہ نہیں پتا تخم کیا ہوتا ہے۔ تخم بیج کو کہتے ہیں۔ تخم کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کا بیج جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخم۔ اور پرانے بزرگ نہیں غصے چاہے ہو نا جدوں تو چھڑکے بندے دا تخم بن، کیا بولتے ہیں؟ پرانے بزرگ ہمارے دیہاتوں میں غصہ آیا نا کسی بچے پر تو کیا کہتے ہیں؟ بندے دا تخم بن، یعنی بندے دا پتر بن۔ وہ انسان ہے نا جس کے بیج سے تیری بنیاد رکھی گئی ہے، تو تخم کس کو کہتے ہیں؟ بیج کو۔ سمجھ آئی؟ تخم کس کو کہتے ہیں؟ تخم بیج زمین میں دبانے سے پہلے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا۔ آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تخم، اب وہ گندم کا ہے، چاول کا ہے، وہ سرسوں کا ہے، کسی فصل کا ہے،
تخم آپ کے سمجھو ہاتھ پر ہے، جو ہاتھ پر ہے تو نظر آتا ہے کہ نہیں؟ جو نظر آنے والی چیز ہے وہ ظاہر ہے، نظر آنے والی چیز فروقی صاحب کیا ہے؟ ظاہر۔ پھر کسان نے کیا کیا؟ زمین میں ہل چلایا، نرم کی اور جڑی بوٹیاں اکھاڑی، جب سمجھا کہ اب یہ کاشتکاری کے زمین قابل ہو گئی ہے تو اس میں تخم ڈالا۔ چھٹا مارتے کہ نہیں کسان؟ وہ تخم جب ڈالتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر سواگا پھیر دیتے ہیں تو وہ تخم مٹی کے اندر چھپ جاتا ہے۔ تو جو پہلے ظاہر تھا اب کیا ہوا ہے؟ چھپ گیا، باطن میں چلا گیا۔ باطن چھپی حالت کو کہتے ہیں۔ تو تخم پہلے ظاہر تھا، پھر کدھر چلا گیا؟ باطن کے اندر۔ جب باطن میں وہ چلا گیا، کسان پانی دیتا رہا کچھ عرصہ، اس کے بعد اسی تخم کے اندر سے ہلکی سی بالی نکلی، چھوٹی سی سوئی، پودا، لپٹے ہوئے پتے ہیں، آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی تو وہ پودا باہر آتا چلا گیا۔ اگر وہ درختوں کا تھا تو ایک تناور درخت بن گیا۔ اب وہ جو پورا درخت ہے، تنا، شاخیں، اس پر پتے، اس پر پھول، اس پر اگر پھلدار ہے تو پھل لگتا ہے کہ نہیں؟ پھل پک کر تیار ہو، چیریں تو پھر تخم نظر آتا ہے کہ نہیں؟ پہلے تخم دبایا تھا زمین میں، اب وہ پودا یا درخت بن گیا اور اس کے اوپر پھل لگا۔ پھل جب پکا تو کھولا تو وہ تخم پھل کے اندر تھا۔ اب یہ سارا پورا اتنا بڑا پودا یہ اسی تخم سے ہی نکلا ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تنا، وہ شاخیں، وہ پتے، وہ پھل، وہ پھول اسی بیج اور تخم کی شکلیں ہیں۔ پہلے اس کے اندر تھی، پھر اس کے جب وہ باطن میں چلا گیا تو یہ باہر ظاہر ہو گئی۔ تو ایک وقت میں اللہ ظاہر تھا، کائنات نہ تھی، پھر اللہ چلا گیا باطن میں، وَالظَّاهِرُ وَهُوَ الْبَاطِنُ، کہتے وہ باطن میں چلا گیا اور یہ پوری کائنات کی مختلف شکلیں، جیسے تنا، پتے، پھل، پھول، مختلف شکلیں، یہ اسی ایک ظاہر جو ہستی تھی اس کی ہیں۔ جب خود باطن میں چلا گیا تو یہ کائنات کا ظہور اسی سے ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہی وجود کی شکلیں مختلف، ایک ہی وجود کی شکلیں مختلف۔ تو یہ مثالیں دے کر تو اللہ کے بارے میں علیہ باللہ یہ نظریہ وحدت الوجود بتاتے۔ پانی دیکھا ہے، آسان مثال یہ بھی اس نے دی ہے۔ پانی کبھی برف کی صورت میں ہوتا ہے جمع ہوا، کبھی اولے کی صورت میں ہوتا ہے، جب آسمان سے چھوٹے چھوٹے دانے نہیں گرتے برف کے، اولوں کی صورت میں۔ کبھی یہی پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، یہی پانی بادلوں سے نچڑتا ہے، یہی پانی چشموں، ندی، نالوں سے نکلتا ہے۔ تو یہ پانی ایک ہی ہے، لیکن کبھی برف میں، کبھی بخارات میں، کبھی اولوں میں، تو شکلیں مختلف بن جاتی ہیں اس کی، تو چیز ایک ہی ہے۔ تو یہ جو اللہ اور سوا کو ایک بنائے بیٹھے نا، وہ اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں۔ تو کلمے نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ اللہ علیحدہ ہستی ہے اور سوا، اب سوا کون ہے اور اللہ کون ہے؟ اللہ کے جو اوصاف ہیں وہ سوا کے اوصاف میں نہیں پائے جاتے۔ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ سوا کی صفتیں نہیں ہے۔ اللہ کی ہر صفت کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ کی ہر صفت درجہ کمال پر پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ کی کسی صفت میں کوئی نقص نہیں ہے، اور مخلوقات کی سوا کی صفات اللہ کی صفات جیسی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء۔ تو سوا میں پوری کائنات آتی ہے، سوا میں پوری کائنات آتی ہے۔
انبیاء رسل، صدیقین، شہداء، صالحین، ملائکہ، جنات، درندے، پرندے، حیوانات، کوئی بھی ان میں سے اللہ نہیں ہے، سب اللہ کے سوا ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سوا میں مرتبے ہیں۔ اب جو مرتبہ پیغمبروں کا ہے وہ ان کے صحابیوں کا تو نہیں ہے نا، اور جو صحابیوں کا مرتبہ ہے وہ بعد میں آنے والوں کا نہیں ہے۔ تو جو ملائکہ کا مرتبہ ہے وہ عام انسانوں کا مرتبے اپنے اپنے ہیں، لیکن اللہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، سب ما سوا اللہ۔ تو سوا کے لیے کلمے میں کیا لفظ آیا ہے؟ اللہ۔ سوا کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اللہ۔ دوسرا لفظ قرآن میں ہے دون، دال واو، اور اس کے متعلق میں کئی آیتیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ من دون اللہ میں علماء بھی ہیں، پیر بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، جنات بھی ہیں، کائنات کی ہر چیز من دون اللہ، ما سوا اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی مخلوق کی صفات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی زندگی اور حیات کامل، الحی میں نے بتایا تھا نا، ذات بھی کامل، صفات بھی کامل، اختیارات اور حقوق بھی اللہ کے کامل۔ اس کے نہ ذات میں کوئی نقص، نہ صفات میں کوئی نقص، نہ افعال میں کوئی نقص۔ الحی، کمال حیات ہے اللہ کی، باقی کسی کی حیات کمال نہیں ہے۔ وہ تو حیات آتی ہے پھر موت آ جاتی ہے، حیات تو پوری نہیں رہتی اس کی۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ ساری کمال ہیں، اور مخلوق کی صفات اس جیسی نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، 28واں پارہ نکال لو، سورۃ المجادلہ، سورۃ المجادلہ نکال لو۔ اس آیت کے نزول، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس آیت کا شان نزول، انس جلدی آیا کر، آج بھی لیٹ آیا۔ اس کا شان نزول بخاری، مسلم، طبری، ابن کثیر، الحجہ فی بیان المحجہ، عقیدے کی 2 جلدوں میں بڑی اہم کتاب ہے، الحجہ فی بیان المحجہ، امام ابو القاسم الاصبہانی کی۔ ان ساری کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے، ایک دن خولہ بنت ثعلبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی۔ ان کے خاوند کا نام تھا اوس بن صامت۔ کیا نام تھا؟ اوس بن صامت انصاری۔ یہ عبادہ بن صامت کے بڑے بھائی تھے۔ عبادہ بن صامت کا نام سنا ہوگا نا، وَلَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، یہ حدیث تو بھابیوں کو ازبار ہوتی ہے۔ یہ عبادہ بن صامت المدنی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ان 12 سرداروں اور نقیبوں میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ اور گھاٹی ایک کے پاس ملاقات کی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ تو مدینے کے 12 نقیبوں اور سرداروں میں سے ایک نقیب اور سردار عبادہ بن صامت تھے۔ تو ان کے بڑے بھائی کا نام اوس، حمزہ واو اور سین، اوس بن صامت، ذرا عمر کے تھے بڑے، بیوی سے جھگڑا ہوا، زہار کر لیا۔ کیا کہتے ہیں زہار میں؟ انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر اسی طرح حرام ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں جو بندہ بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے تو اس نے زہار کر لیا۔ کیا کر لیا؟ زہار کر لیا۔ اب جاہلیت کے زمانے میں زہار جدائی سمجھی جاتی تھی،
اب خولا پریشان ہو گئی، بچے بھی تھے چھوٹے، اب اگر وہ جدا ہو جاتے تو بچے لے کر کہاں جائے؟ باپ کے پاس رہتے ہیں بچے، باپ بوڑھا ہے، وہ ان کو سنبھال نہیں سکے گا، تو پریشانی ہوئی، تو اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تھے۔ حجرہ عائشہ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، یہ پلر آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں، اس ستون سے سیدھا ادھر کر لے تو تھوڑا سا ادھر کر لے، حد زیادہ مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتنا کمرہ ہوگا۔ اب اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ایک قبر نبی علیہ السلام کی۔ مدینہ میں جب جاتے ہیں نا مسجد نبوی میں، سمجھو قبلے کی طرف منہ ہونا تو دائیں طرف جو دروازہ پہلا ہے وہ باب السلام ہے، اور بائیں طرف جو دروازہ ہے وہ باب البقیع ہے۔ جب وہ زیارت کے لیے جانے دیتے ہیں نا تو باب السلام سے لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو باب البقیع جدھر ہے ادھر اللہ کے نبی کا گھر تھا، باب البقیع کے ساتھ ہی باب جبریل ہے، رسول پاک گھر تھا، جبریل ادھر سے آتے تھے، باب جبریل اس کا نام رکھا۔ تو وہ جب زیارت کو آتے ہیں نا تو آپ کے سمجھو 2-3 صفوں کے پیچھے نبی علیہ السلام کی قبر ہے، اور قبر کے سامنے جالی لگی پیتل کی، تو اس جالی میں پہلے ایک تھوڑا سا بڑا گول سوراخ ہے، اس کے آگے پھر ایک چھوٹا گول سوراخ ہے، پھر ایک چھوٹا گول سوراخ ہے۔ پہلے قبر نبی علیہ السلام کی، تھوڑے سے وقفے پر ابوبکر صدیق کی، پھر اس طرح وقفے پر آگے عمر کی، تو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آتا ہے اس کے سامنے سمجھو وہ بڑا سوراخ ہے، آگے ابوبکر صدیق کا جب چہرہ آتا ہے دوسرا سوراخ، عمر کا اس ترتیب سے ہے، یوں سمجھو اتنی لمبی ہے قبر، یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک دوسری، یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک، اس ترتیب سے قبریں ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے، جس کے بارے میں اہل علم ذکر کرتے ہیں بعض روایات میں کہ مسیح علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو زندگی گزاریں گے، فوت ہوں گے، ان کو وہاں دفن کیا جائے گا، یہ بات اہل علم نے ذکر کی ہے۔ بہرحال وہ تو ایک مستقبل کی خبر ہے، تو اتنا گزرا تھا، تو یہ بھی میں جو بتا رہا ہوں یہ بھی مبالغہ ہی ہو جائے گا۔ تو حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چارپائی پر سامنے لیٹی ہوتی تھی یا بعض زمین کے اوپر، تو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے اور سجدے میں جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ امی عائشہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے، وہ پیچھے کر لیتی، اب سجدہ کرتے، درس گزرے میں ان کے گھر کا کوئی تھوڑا بہت سامان بھی ہوگا، اور اللہ کے نبی اور امی عائشہ وہاں رہتی تھی۔ پرانے دور کے آثار دیکھنے سے یہ بات بھی وہاں مجھے معلوم ہوئی کہ وہ کوئی بڑے کشادہ گھر کم لوگوں کے تھے، عام لوگوں کے 2 بندے ہیں، میاں بیوی ہیں، تو ان کے رہنے کے لیے کمرہ ہے، ایسے ہی بس فرش پر جیسے لیٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم قبیلہ بنو سعد میں گئے جہاں مائی علیمہ سعدیہ نبی علیہ السلام کو لے کر گئی تھی، تو اس کے آثار موجود ہیں، تو وہ جس جگہ پر اللہ کے نبی کے ساتھ رہتی تھی اور ان کا شوہر، تو وہ کوئی اتنا کھلا کمرہ نہیں دیتا، 1-2 بندے کھڑے ہو کر آرام سے نماز پڑھ سکتے، اس طرح 2-3 کمروں کے آثار ہیں وہاں۔ میں 2-3 دفعہ الحمدللہ وہاں گیا ہوں۔ بریلویوں نے تو جا کر اب ادھر پوجنا شروع کر دیا تھا، گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے، پہلے لوگ جاتے تھے وہاں، خال جاتے تھے، زیادہ نہیں، بعض لوگوں کو ہی پتا تھا، بڑا لمبا سفر ہے، طائف سے آگے جا کر وہ خطہ ہے جہاں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے حجرے میں تھے، تو حجرہ بھی کوئی بڑا نہیں تھا، امی عائشہ اس وقت زندہ تھی نا، فوت بھی نہیں ہوئی تھی، ولیوں کی ماں ہے نا ام المومنین، ایمان والوں کی ماں ہے۔ خولہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے بات کی، تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ اس کی بات کمرے میں تھی تو میں نہیں سن سکی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی اور آیت اتار دی، قد سمع اللہ،
قول اللتی، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اللہ کی جانب شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکم، محاورہ، ڈائیلاگ، بامی گفتگو، اللہ تمہاری بامی گفتگو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ ہر وقت ہر کسی کی سننے والا، کمال بصیرت والا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں الحمد للہ الذی وسع سمعہ الاصوات، الحمد للہ الذی وسع سمعہ الاصوات، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کی ہے جس کی قوت سماعت تمام آوازوں کو محیط ہے، خواہ وہ آوازیں سری ہوں یا جہری ہوں، جس وقت جس لمحے ہوں، ہر آواز اللہ سنتا ہے۔ الاصوات، صوتن کی جمع مکسر، صوتن کی جمع اصوات، افعال، بتاؤ یہ جمع قلت کا وزن ہے کہ جمع کثرت کا؟ علماء کرام کس کو پتہ ہے؟ فروقی صاحب، افعال، اقوال، اعمال، اصوات، جمع قلت ہے جمع کثرت ہے؟ صرف ابتدا بھی نہیں یاد، علم و صرف میں بھی 4 وزن جمع قلت کے بتائے ہیں، باقی کثرت کے ہیں۔ ہاں کون سی ہے؟ قلت ہے؟ کیوں مولانا؟ اس کا مطلب ہے قلت کتنے سے ہوتا ہے شروع؟ 3 سے 9 تک، تو 9 بندوں کی اللہ آواز سنتا ہے۔ اصوات کا اطلاق تو 9 تک ہوا نا، کیوں مولانا؟ قلت ہے کہ کثرت ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم، آج دیکھنا پڑا۔ اور اس کے اوپر الف لام بھی داخل ہے، اس کے اوپر الف لام بھی استغراق کا معنی دیتا ہے، تو ہر آواز اس کو اللہ کی سماعت محیط ہے۔ تو امی عائشہ سمیع اور بصیرہ تھی کہ نہیں تھی؟ امی عائشہ سمیع اور بصیرہ تھی کہ نہیں تھی؟ تھی نا۔ آپ بھی سمیع و بصیر ہیں کہ نہیں ہیں؟ انا ہدینا، اس سب پیچھے پڑھو، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه، انسان کو فجعلناه سمیعا، اور سمیع و بصیر بنایا کہ نہیں انسان کو؟ اب لفظوں میں اشتراک ہے، اللہ بھی سمیع ہے اور بندہ بھی سمیع ہے، لیکن اللہ کا سمیع ہونا اور ہے، بندے کا سمیع ہونا اور ہے۔ امی عائشہ سمیع اور بصیرہ تھیں، گھر میں موجود ایک چھوٹے سے حجرے میں خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن سکی؟ زندہ تھی، یہ تو مردے نے سنائی جاتے نا، وہ زندہ تھی، سن سکی؟ تو انسان کی سمیع صفت اور ہے، اور اللہ کی، اللہ نے اپنے لیے وصف سماعت میں 3 صیغے ایک آیت میں ذکر کیے، سامع، یسمع اور سمیع۔ سامع ماضی، یسمع فعل مضارع، اور سمیع صفت مشبہ۔ سامع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ماضی میں سب لوگوں کی دعا پکار کس نے سنی، یسمع حال اور مستقبل میں اب کون سنتا ہے، مستقبل میں کون سنے گا؟ سمیع بتا رہا ہے یہ وصف دائمی اللہ کا ہے۔ تو جو اللہ کے اوصاف ہیں وہ بندوں میں نہیں پائے جاتے۔ جتنا کسی کا ظرف ہوتا ہے نا، وہ اتنی چیز ہی برداشت کرتا ہے، اس کے ظرف سے زیادہ اس میں چیز ڈال دو تو باہر ہی گرتی ہے۔ ایک دن ایک مثال دی تھی نا آپ کو میں نے ظرف کی، جگ کا پانی گلاس میں ڈالو تو آئے گا، گلاس اتنا ہی برداشت کرے گا جتنا اس کا ظرف ہے۔ تو بندے کی صفات قلیل ہیں اور ناقص ہیں، اللہ کی صفات درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، رب کی صفات بندے کی صفات میں آ کے دے سکتی ہیں، اللہ اپنی صفات میں کامل ہے۔ تو اس لیے اس جیسی کسی کی صفتیں تو اللہ علیحدہ ہستی ہے اور مخلوق
اچھا، معبود نہیں، لا اور الہ، لا کا معنی نہیں، الہ کا معنی معبود. اگلی بات، معبود نہیں. بھائی سوال ہے، اللہ کیوں معبود ہے اور سوا کیوں معبود نہیں ہے؟ اللہ کیوں معبود ہے، سوا کیوں معبود ہے؟ اللہ کی عبادت کیوں ہے، ما سوا کی کیوں نہیں ہے؟ جتنے اللہ کے اسماء حسنی ہے نا، اب ہر اسم احسن پر غور کرو تو وہ ہر ایک آپ کو ایک دلیل دے گا کہ اللہ عبادت کے لائق کیوں ہے اور سوا کیوں نہیں. دو چار باتیں میں بتاتا ہوں جو پھر دوسری کتاب پڑھا نہیں ہے. پہلا پارہ سورۃ البقرہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. اے تمام انسانوں اپنے اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی. بھئی رب کون ہے جس کی عبادت کرنی ہے؟ فرعون بھی تو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی. اور جھوٹے الہ اور معبود اور رب دنیا میں موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں ذکر کیا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اور جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو وہ تو چند نام ہیں جو تم نے خود رکھے ہوئے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل. سورہ یاسین آیت نمبر 74، مولانا یاسین سورہ یاسین آیت نمبر 74، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا الہ بنا لیے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے. اللہ کے سوا الہ کیوں بنائے؟ تاکہ ان کی، تو یہ الہ جھوٹے ہیں تو مدد بھی نہیں کر سکتے. ایسے ہی سورہ ہود آیت نمبر 101، فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے الہ ان کے کوئی کام نہیں آئے. اللاتی یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں پوجتے ہیں، من شیئن کچھ بھی کام نہیں آئے. ایسے ہی سورہ شعراء 213 نمبر آیت، فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکار. اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 88، ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی دوسرے الہ کو مت پکار، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو معلوم ہے لوگوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، وہ باطل الہ تھے. کل ما عبد من دون اللہ فهو باطل، ہر وہ ہستی جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اس کو معبود بنایا گیا، اس کا معبود ہونا باطل ہے، اس کا معبود ہونا باطل ہے. معبود صرف ایک اللہ ہے. تو اللہ کیوں معبود ہے ہمارا؟ کیوں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ اور رب ہونے کے مدعی بڑے ہیں. تو اللہ نے وجہ بتائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. جس نے تمہیں، معلوم ہوا جو پیدا کرنے والا ہوگا وہ ہمارا رب ہے، اور جو مخلوق ہے
جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ ہمارا رب نہیں ہے۔ رب عبادت کے لائق کون ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ قرآن میں خود اللہ کہتا ہے بتاؤ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ آسمان و زمین کا خالق مشرکین مکہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ مکے کے مشرک بھی آسمان و زمین کا خالق اور مابین اس کے جو کچھ ہے اس کا خالق اللہ کو مانتے تھے۔ تو جب اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں تو اللہ کے سوا عبادت کے لائق بھی جو خالق ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا 17ویں پارے کے آخر میں سورہ حج کی آیت، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، ہرگز خالق نہیں ہو سکتے، ذبابا ایک مکھی کے بھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اگرچہ یہ سارے کٹھے ہو جائیں۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے وہ کہتے تھے ایک چھوٹی سی حقیر سی مکھی تو پیدا نہیں کر سکتا 10-10 12-12 پاؤنڈ کے بچے دے سکتا کہ یہ فلانے پیر نے دیا ہے، اور نام بھی رکھ دیتا پیراں دیتا، ایک نہیں کئیاں نے دیتا، پیراں دیتا، گوراں دیتا، ہونا کیا چاہیے؟ اللہ دیتا۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ایک مکھی تو پیدا کر نہیں سکتا تو بچے کیسے پیدا کر لیتے؟ یہ خالق اللہ ہے۔ شاید میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں، ہمارے پاس ایک نا شاعر ہوتے تھے، ایک بابا جی لہری، بتایا تھا، وہ مصفہ ٹاؤن اس کے قریب پیچھے ایک آبادی ہے، کچی بستی سمجھی جاتی تھی، منصورے کے بیک سائڈ پر، وہاں سے اس کی موڑ میں ہمارے پاس کبھی کبھی آتے تھے اور شعر و شاعری بڑی کرتے، توحید پر بڑے پیارے شعر پڑھتے تھے۔ تو ایک دن وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مکھی نہیں پیدا کر سکتا، یہ واقعی مکھی کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مکھی کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان نے تو بڑے بڑے جہاز بنا دیے، فضاؤں میں اتنے اتنے مسافر لے کر اڑتے ہیں، مکھی اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو وہ بابا جی پر شعروں میں بتاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے، کہتے اللہ نے مکھی پیدا کی، ایک کو نر بنایا اور ایک کو مادہ، ایک کو نر اور ایک کو مادہ بنا کے چھوڑ دیا، اب ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر آگے مکھیاں پیدا۔ اور انسان نے کون سا جہاز بنایا؟ ایک نر اور ایک مادہ چھوڑ دیا، آپس میں ملاپ کریں اور جہاز پیدا ہوتے جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں اسباب اللہ کے بروئے کار لا کر اللہ کی دی عقل کے ساتھ کاریگری دکھائی ہے، یہ خالق ہونا تو نہیں ہے نا۔ کاریگر جو ہے جہاز بنانے کے لیے اس کو ایلومینیم کی ضرورت، اس کو ربڑ کی ضرورت، اس کو تاروں کی ضرورت، اس کو لوہے کی ضرورت، اس کو دیگر اسباب کی ضرورت۔ اسباب کس نے پیدا کیے؟ اپنے پیدا کرے نا اسباب۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب کو جوڑ کر جو اس نے سمجھ دیا، کوئی شکل کوئی چیز بنا دی تو سمجھتا میں خالق ہو گیا، یہ خالق ہونا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی اگر یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، مکھی اگر کوئی چھوٹا سا کھانا ان کا پیر صاحب کا ٹھا کر لے جائیں بھاگ جائے تو چھڑانے کی طاقت بھی۔ ضعف الطالب والمطلوب،
طلب کرنے والا مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طاقت والا کون ہے؟ جس کی قدر نہیں کرتے، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ جو خالق ہو۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ جو خالق ہو، اور جو مخلوق ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو۔ جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، خاص خدا کا جو حصہ ہے اس کو بندوں میں تقسیم نہ کر۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے اس کو بندوں میں تقسیم نہ کر۔ تو پیدا کرنے والا وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ آپ بتائیں جتنے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اصدقاء ہیں، شہداء ہیں، یہ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور اگر پیدا نہیں ہوئے تو میلاد کہاں سے آ گیا ہے؟ میلاد اسی کا ہوتا ہے نا جو پیدا ہوتا ہے۔ میلاد پیدائش کو کہتے ہیں نا۔ تو میلاد ہے پیدائش جس کی ہے، تو پیدائش سے پہلے تھا؟ جو پیدائش سے پہلے نہیں تھا، دوسری مخلوقات تھیں، ان کی پکاریں کون سنتا تھا؟ پیدائش کے بعد جب پھر مر جائے گا تو باقی مخلوقات کی کون سنے گا؟ تو پہلا نقطہ کیا بتایا؟ اللہ عبادت کے لائق اس لیے ہے کہ وہ خالق ہے۔ اب خطیب کا کام ہے خالق والی جتنی آیتیں اللہ نے یہ پیدا کی، اللہ نے وہ چیز پیدا کی، خالقیت والی ساری آیتیں قرآن پاک سے جمع کر کے پورا خطبہ اس ایک نقطے پر دے سکتا۔ کیوں مولانا؟ دوسرا نقطہ، عبادت کے لائق وہ ہے جس کو موت نہیں آتی۔ عبادت کے لائق وہ ہے جس کو موت آ جائے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سورہ قصص دروازہ اچھی طرح بند، شکیل دروازہ اچھی طرح بند، کوئی کھڑکی کھولی تو نہیں؟ یہ کھڑکیاں بند کرو نا، ایک بار ادھر والی بند کرو، ایک ادھر والی۔ سورہ قصص آیت نمبر 88۔ بیٹو ایک بات یاد رکھو، یہ والی کھڑکی کبھی بھی نہ کھولا کرو، یہ سیٹ کرنے والی ہے، باقی بے شک کھول لیا کرو، ٹھیک ہے؟ دھیان رکھا کرو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکار۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ جب اللہ کے سوا ہر چیز ہالک ہے، ختم ہونے والی ہے، موت آنی ہے اس کو، تو الہ کیسے ہو؟ سمجھ آئی بات؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا، اور موت تو دور کی بات ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ جس کو اونگ اور نیند آئے، کیوں حضرت؟ وہ عبادت کے لائق ہے؟ وہ تو خود بے خبر ہو جاتا ہے جب اس کو اونگ اور نیند آتی ہے۔ تو انسان کو نیند آتی ہے کہ نہیں؟ سب سے افضل انسان کون تھے؟ افضل البشر، افضل الخلق ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ سوتے تھے کہ نہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، سوتے تھے کہ نہیں؟ نیند کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک رغبتا و رہبتا منک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعائیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے کہ نہیں؟
پھر بیدار بھی ہوتے تھے کہ نہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سوتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے۔ جو سو جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بابے جڑے دفن کیتے ہیں، کیوں مولانا یہ سوئے ہوئے کیا؟ یہ تو بابوں کی قبریں جب کھولتے تو ہڈیاں بھی کئی دفعہ نہیں ملتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی کہ نہیں؟ صحیح بخاری، مسند بزار، کشف الاستار عن زوائد مسند البزار، امام حیثمی کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ابو بکر صدیق نے آپ کی وفات پر خطبہ دیا۔ کیا کہا؟ لوگو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے ہیں؟ فوت ہو گئے، موت آپ پر واقع ہو چکی ہے۔ ماتا یموت موت، آپ پر موت آ چکی ہے۔ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، مرتا، جو مر جائے وہ معبود بننے کے قابل، جن کی قبریں بن جائیں وہ عبادت کے لائق، معبود بننے کے لائق قطعاً نہیں۔ اب یہ موت والا نقطہ بھی مستقل ایک تقریر ہے مولانا، جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، فوت ہو جائے وہ الہ بننے کے، وہ اپنا وجود نہیں قائم رکھ سکا، دوسروں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کیا کرے گا؟ اپنا وجود اور کائنات کا وجود قائم رکھنے والا کون ہے؟ شروع میں پڑھا تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ای قائم بنفسہ وقائم لغیرہ، اپنی ذات کے ساتھ قائم اور اپنے غیر کو قائم رکھنے والا وہ صرف اللہ۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ قیوم بھی بنا لیے نا، بتایا تھا کہ نہیں؟ الروضۃ القیومیہ، قیوم اول حضرت مجدد الف ثانی قیوم تھے، استغفر اللہ، یہ مجدد کی بھی تعلیم نہیں تھی۔ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات، وہ ہستی معبود بننے کے قابل نہیں ہے جو کسی کی محتاج ہو۔ محتاج رب دیے ساری خدائی، وہ پڑھتے تھے نا نظم و نبینے ہمارے حافظ صاحب اکھاڑے والے عبد الوحید ربانی صاحب، محتاج رب دیے ساری خدائی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ فاطر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی اور تعریف والا ہے، بے پرواہ ذات اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ انسان سارے پرواہ والے ہیں، محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، فقراء ہیں، تو فقیر عبادت کے لائق کدی ویکھیا ہوئے یاسین بھائی کوئی فقیر کسی دوسرے فقیر اگے اے چولی کر کے منگتا ہوئے؟ کیوں حضرات؟ کبھی کوئی فقیر اور منگتا کسی دوسرے فقیر اور منگتے سے مانگتا دیکھا ہو؟ ہر سٹاپ پر منگتے موجود ہیں، گاڑی کھڑی ہو، بریک لگتی ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے؟ کیوں نہیں مانگتے؟ نہیں، ان کو یہ پتا ہے میں بھی منگتا اور یہ بھی منگتا، منگتے کو کیا دے گا؟ منگتا کس سے مانگتا ہے؟ جس کو غنی سمجھتا ہے۔ تو حقیقی غنی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو ہم سارے کیا ہیں؟ فقیر۔ تو فقیر غنی سے مانگتے تو سب کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔
اور انسان تو اتنا محتاج ذرے ذرے پر محتاج. تو جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، یہ معدوم تھا. کیا تھا؟ معدوم، عدم میں تھا، وجود ہی نہیں تھا. جس کا خود اپنا کسی وقت میں وجود ہی نہیں تھا، وہ الہ کیسے بنائے ہم؟ پھر سچے الہ نے عدم سے وجود بخشا، عدم سے نکال کر وجود میں لایا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان کے اوپر ایسا زمانے میں سے ایک وقت آیا ہے جب یہ لم یکن شیئا، ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں تھا، مذکورا، جس کا ذکر کیا گیا ہو. پھر اللہ نے اس کو بنایا، فرشتوں سے ذکر کیا، اور میرے فرشتوں انی خالق بشرا من طین، میں گیلی مٹی سے، تین گیلی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. پھر انسان بن گیا. ہن بابا جی کلے سی دل بھی لانا سی، کیوں مولانا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. اے لوگو اپنے اس رب سے ڈر جاؤ ناصر سمیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. کون ہے رب؟ یہاں بھی بتایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا. پہلے کس کو خلقا؟ جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ پہلے نفس واحدہ، ایک جان اس نے پہلے بنائی ہے، پھر اسی سے اس کی بیوی پیدا کر دی. ان المرأة خلقت من ضلع اعوج. فرمایا عورت کو وصیت کرتے رہا کرو یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی. ان ذهبت تخیمها کسرتها، اگر اس ٹیڑھی کو سیدھا کرے گا نا تو کیا کرے گا؟ توڑ لے گا. جو ٹیڑھی تو سیدھا کرنے ٹوٹنا ہی ہے. اس نے پوچھا کہ ما کسرها، وہ اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ کسرها طلاقها، اے طلاق جدائی ہو جائے گی. انہیں بس گلاں کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو. تو بندے سے آدم سے اس کی بیوی بنائی. اب یہ دو ہو گئے نا، نر اور مادہ. اب ایک قانون بنا دیے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کی. اب تخلیق کا سسٹم شروع ہو گیا. سورہ دہر میں فرمایا نا، من نطفۃ امشاج، ایک مخلوط مرد اور عورت کے ملے ہوئے مخلوط پانی سے، ایک قطرے سے اس انسان کو پیدا کیا. قطرہ ماں کے پیٹ میں، رحم میں 40 دن قطرہ رہا. 40 دن گزرنے کے بعد وہی قطرہ اللہ نے جمع ہوا خون بنا دیا. 40 دن جمع ہوا خون رہا. پھر 40 دنوں کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا دیا اس خون کو. پھر تصویر بنا کر اس میں روح پھونک دی. اور عام دورانیہ کتنا رکھا؟ 9 مہینے. عام دورانیہ بچے کی ولادت کا 9 مہینے رکھا، اور کم از کم 6 ماہ. کم از کم 6 ماہ کے بعد جو بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی حلال کا شمار ہوگا. حملہ و فصالہ 30 شہرا، 30 مہینے حمل اور فصال. تو فصال کی مدت بتائی، فصال فی عامین 2 سال، 24 مہینے فصال کے نکالو تو 24 اور 6 حمل کے بچتے. تو کم از کم کتنے مہینے؟ 6. تو عام دورانیہ 9 مہینے کا.
ہمارا ایک شاگرد ہے، ہم اس کی شادی پر گئے۔ ام القرآ میں میرے ساتھ ایک استاد ہوتے تھے، حافظ حامد چٹھا صاحب، تو وہ بڑے تھوڑے مزاحیہ بھی تھے۔ پورے 9 مہینے گزرے نا، مجھے فون کر کے شیخ صاحب دیکھ لیں ایک دن نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، پورے 9 مہینے آج یاسر کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، 9 مہینے دورانیہ، اب 9 ماہ بعد دنیا میں آتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں بھی خوراک کا محتاج تھا کہ نہیں تھا؟ بند کوٹھڑی میں خوراک کون دیتا رہا؟ کوئی تھا رب الہ اور مشکل کشا جو رحم مادر میں بچے کو غذا پہنچاتا رہا ہو، اور جن کو الہ بنائے بیٹھے وہ خود رحم مادر میں رہے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اس وقت اس مشکل کشا نو کخ پتہ بھی نہیں سی میں کتے پہ ہیں۔ کیوں مولانا؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں آ گیا، ہاتھ ہیں، پاؤں بھی ہیں، زبان بھی ہے، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، دماغ بھی ہے، دل بھی ہے، پورے پرزے جو ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن یہ ابھی اچھی طرح کام نہیں کرتے۔ آنکھ سے دیکھ کر امی ابو کو پہچان نہیں سکتا، زبان سے بول کر باتیں نہیں کر سکتا ماں باپ کے ساتھ، کانوں سے سن کر، دماغ سے سوچ کر کوئی بات سمجھ دل سے نہیں سکتا، خوراک چبانے کے لیے جب دانت ہی منہ میں نہیں ہے، پاؤں موجود ہے چل کر کہیں جا نہیں سکتا، ہاتھوں میں قوت بطش ہے ہی نہیں، پکڑنے کی طاقت ہی نہیں۔ اسی میں پھر اللہ نے توانائی دی، دودھ ملا اس کو، پھر ایسے غذائیت ملی، وہ جو زبان بولتی نہیں تھی بولنے لگ گئی، کان جو سنتے نہیں تھے سننے لگ گئے، آنکھیں دیکھ کر پہچانتی نہیں تھی پہچاننے لگ گئی ہیں، دماغ سوچنے لگ گئے، دل سمجھنے لگ گئے، پاؤں چلنے لگ گئے۔ یہ سارا پہلے سننے کا بھی محتاج تھا کہ نہیں تھا؟ دیکھنے کا محتاج تھا، بولنے کا محتاج تھا، چلنے کا محتاج تھا۔ پھر اللہ نے یہ محتاجی تھوڑی سی دور کی تو قوتیں توانا ہو گئیں۔ پھر ایک وقت آیا، جوانی کی بہاریں دیکھی۔ کیوں مولانا؟ اپنا علاقہ چھوڑ کر ہمارے مرکز میں آ گیا، یہاں آ کر اپنی بعض جوانی سے فائدہ اٹھاتے رہے، صحیح بعض ناجائز، اور ان کا دیس نکالا کرنا پڑا۔ کیوں حضور؟ پھر جوانی کی عمر جب گزرتی ہے نا، بڑا ڈھلتا ہے، قوت کے بعد پھر زوال آتا ہے۔ جو کان اچھی طرح سنتے تھے اب قوت سماعت کمزور ہو گئی ہے، اب وہ اللہ سماعت کان میں لگا لیا ہے۔ جو آنکھیں دیکھتی تھی اب وہ بینائی نہیں رہی، نظارہ لگانا پڑ گیا ہے، اینک کے ساتھ دیکھتا ہے۔ کیوں حضرت؟ وہ جو نظام صحیح کام کرتا تھا، اب کبھی معدہ خراب ہو رہا ہے، اور کبھی جو ہے نا انسان کو خرابی کے باعث پیچش لگے ہوئے ہیں، وہ خوراک ہضم نہیں ہو رہی، اور کبھی سیدھی طرح چل نہیں سکتا، پاؤں ٹانگوں میں ضعف اور کمزوری آ گئی، بعض انسان بیمار ہو گئے، بستر پر لیٹ گئے، کھانا پینا خود نہیں کر سکتے، اولاد یا خادم منہ میں ڈال رہا ہے، ہاں جیسے چڑیا اپنے بچے کے منہ میں چوک ڈالتی ہے، منہ میں کھانا ڈال رہے ہیں۔ پھر حاجت لائق ہوگی، اب حاجت کے لیے اٹھ کے جا نہیں سکتا، یا تو بیڈ کے اوپر ہی خدمت گزار ہیں تو حاجت کروا دیتے ہیں، یا پھر اٹھا کے لے جا کر کموڈ پر بٹھا دیتے ہیں، چلو بابا جی اتنے بیٹھو۔ اب اس حاجت روا کو کتنی آیتیں لگی ہوئی۔ پھر وہ وقت آتا ہے، موت آ جاتی ہے، وہ اپنا وجود سنبھال نہیں سکتا۔ جو جوانی میں بڑا اکڑتا تھا، بڑی طاقت دکھاتا تھا، کمزور دیکھ کر، ماڑا دیکھ کر ہاتھ اٹھاتا تھا، اب وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال رہا۔ عزیز و اقارب نے نہلایا دھلایا تو بابا جی اٹھ کے کچھ وضو ہی کر لو، اس قابل بھی نہیں ہے، غسل دیا، کپڑے پہنائے، چارپائی پہ اٹھا کے رکھا، چارپائی کندھوں پہ اٹھائی اور قبرستان لے گئے، اور قبرستان جا کر اپنے ہاتھوں سے بعد میں بننے والے مشکل کشاؤں نے بھی، گدی نشینوں کے پیچھے بھی ہوتے ہیں نا مشکل کشا،
بعد میں بننے والے مشکل کشاؤں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے مشکل کشا کو زمین میں رکھ کر اوپر پکی اینٹیں لگائی، خوب مستری بلا کر پھر پلستر کیا، پھر اس کے اوپر مزید ٹائلیں لگا دی، بابا باہر نہ آئے، پکا مزار بنا کر دفنا دیا۔ جو بندہ دیکھو پیدائش سے لے کر موت تک ذرے ذرے کا محتاج ہے، وہ الہ بننے کے قابل ہے؟ الہ وہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ کیوں حضور کتنے خطبے ہو گئے تھوڑے؟ تو ابھی اسی میں اضافہ آپ کر، جتنے اللہ کے نام ہیں وہ علیم ہے، ہر وقت ہر بات کو جانتا ہے، علم پر پورا خطبہ ہو سکتا ہے، سمیع ہے، سمیع پر پورا خطاب ہو سکتا ہے۔ جتنے اللہ کے نام ہیں ہر نام کے اندر اللہ کے کمالات پوشیدہ ہیں، اور وہ کمالات مخلوق کے نہیں ہیں۔ اسماء حسنہ جس قدر ملے، ہر اسم آپ کا کئی کے خطبے لے سکتا، تو جو صفات اللہ کی وہ مخلوق کی، تو لا الہ الا اللہ سمجھ آئی کلمے کی؟ یہ کلمہ جان کر بصیرت کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہیں ادھر کلمہ پڑھتے رہو ادھر بابے نور شاہ دے دربار تے ناظم ساڈا دودھ چڑھی جائے۔ کیوں ناظم؟ یہ بھتیجا ہے میرا، بانجا ہے میرا، بھتیجا بھی لگتا ہے بانجا بھی لگتا ہے۔ اس کی امی میرے تایا کی بیٹی ہیں اور ابو ان کے میرے پھوپھو کے بیٹے۔ ان کے قریب نا ادھر منڈی بادین جائے تو نور شاہ کا ایک دربار ہے، دربار پر میلہ سالانہ لگتا ہے، تو لوگ دودھ چڑھاتے ہیں، اپنی گائے بھینس کا دودھ مٹی کے گھڑے میں بند کر کے اوپر سے پورا سیل پیک کر کے، پانی کا قطرہ بھی نہیں ڈالتے، خالص دودھ بابے نور شاہ کے دربار پہ، اور وہاں گھڑا رکھ کے آتے ہیں، گھڑا واپس بھی نہیں لے کر آتے، بابا کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ پھر وہ جو نور شاہ کے دربار ہے نا، ایک وقت آیا کہ ہمارے اس علاقے میں سیلاب آیا، ان کا گھر بھی ماشاءاللہ سارا خراب ہو گیا، سامان سارا سیلاب کی نظر ہو گیا، اور بھی بڑے بڑے گھروں کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے، ہمارے ادھر سے ایک نہر آتی ہے، نہر کے کنارے پر ایک دن ہم دیکھا ایک پیٹی بڑی بستروں والی ہوتی ہے، وہ اس طرح الٹی پڑی ہے، اس کا دروازہ کھلا اور اس کے اندر بستر اسی طرح پڑے ہیں، جب پانی اترا تو کنارے پہ پڑی ہوئی ہے، اور بابے نور شاہ کے دربار کے سارے گھڑے بھی کچے کڑے تھے، ٹھلن والے، پکے کڑے نے بھی نہیں بچایا، نہ بابا اپنے کڑے سنبھال سکیا، نہ بابا اپنا دربار سنبھال سکیا۔ تو جو بندہ نہ اپنے کڑے سنبھال سکتا ہے، اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا، وہ دنیا کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ یہ کام صرف اللہ کے ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے، جو جی چاہے کرے۔ کیوں؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا ہو العزیز، ہر چیز پر غالب ہے، کوئی ہے اس جیسا غالب تو لا کے دکھاؤ۔ وہ عزیز ہے، ہر چیز پر غلبہ ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، طاقت ہے اس میں، بڑے بڑے اکڑ فون رکھنے والے لوگوں کی اکڑ ختم کر دیتا۔ ہاتھی جیسے بڑے بڑے جانور لے کر کعبے کو گرانے والے، ارادہ کرنے والے ابرہا کو چھوٹی سی چڑیا کے منہ میں کنکر دے کر بڑے بڑے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ یہ طاقتیں میرے اللہ کی ہیں، اور یہ کائنات کی حکمتیں بھی وہی جانتا ہے کہ بابا پیدا کیوں کیتا سی، بابے نے دنیا دے کیوں کلیا سی، کیوں مولانا؟ تو بابے نے پکی قبر چنگی طرح دفنایا کیوں باہر نہ آوے؟ الحکیم، یہ ساری حکمتیں بھی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان لوگوں نے خلاف شرع کام کیے اور بڑے بڑے اوپر سے مزار اور گھر بنا دیے دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت سمجھا دی عقل والوں کو، دیکھو جس کے اوپر اتنی بندش لگا دی ہے، چاروں طرف پکی اینٹیں، اور وہ وہاں سے نکلنے کی ہمت ہے نہیں اس میں، تو آ کے تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تمہاری مدد وہی کرے گا جو پر حکمت اور ہر چیز پر غالب۔ اور یہ دو دلیلیں آخر میں اللہ کے الہ ہونے کے کہ وہ عزیز بھی اور حکیم بھی ہے۔ وہ جیسا کوئی عزیز تو لاؤ، ہے کوئی جیسا حکیم تو پیش کرو۔ نہ اللہ جیسا کوئی عزیز ہے، نہ اس جیسا کوئی حکیم ہے۔ یہ کائنات بنانے کی حکمتیں اور باریکیاں بھی وہی جانتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کائنات میں عجیب عجیب قسم کی چیزیں اس نے بنائی ہوئی، ہم سمجھتے ہیں شاید بیکار پیدا کی ہوئی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا،
اے ہمارے رب یہ جو کچھ بھی کارخانہ قدرت میں ہے نا، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے بیکار نہیں ہے، ہر چیز کی حکمت ہے، لیکن وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا حکمتیں رکھی۔ زہریلی چیزیں بھی اس نے پیدا کی اور میٹھی چیزیں بھی اس نے پیدا کی، جانور اور حشرات بھی ایسے پیدا کیے، ہلکا سا ڈس دیتے ہیں انسان کو، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور انسان کے فائدے کے لیے بھی بڑا کچھ اس نے بنایا، اور انسان کو عقل دے کر یہ ڈسنے والی چیزوں کو گرفتار کرنے کی صورت بھی اسی نے پیدا کی۔ سخر لکم، اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو رب وہ ہے جو خالق ہے، رب وہ ہے جو حی و قیوم ہے، رب وہ ہے جو غنی و حمید ہے، رب وہ ہے جو عزیز و حکیم ہے، رب وہ ہے جو علیم و خبیر ہے۔ جس کے یہ وصف ہوں گے وہ عبادت کے لائق ہوگا، ورنہ دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ سبحانک اللہم۔ دوسری کتاب نکالیں، اصول حدیث تھوڑا سا